رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی نا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ تھے، تو رستے میں حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ پڑتا تھا، وہاں وہ کٹیاں لگا کر بیٹھی تھی، آنے جانے والوں کو کھانا پانی پوچھا کرتی تھی۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا نا، تو جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا، اے ابوبکر جاؤ تو اس خیمے میں اور ان سے کہو اگر چوہارے یا گوشت ہے تو ہمیں قیمتاً دے دے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور بھی ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے؟ تو سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سرکار اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عادت ان کی یہ تھی، سخی اتنی تھی، جو بھی گزرتا انہیں پانی پلاتی، دودھ پلاتی، کھانا کھلاتی، لیکن آج عجیب معاملہ تھا، حضور تشریف لائے، اس کی کٹیا میں کچھ بھی نہیں۔ کہا حضور میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا دے سکتی ہوں؟ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نگاہ نبوت اٹھائی نا، تو حدیث کے لفظ ہے فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى شَاةٍ فِي قَصْرِ الْخَيْمَةِ، حضور نے خیمے کا جائزہ لیا تو دیکھا خیمے کی اوٹ میں ایک بیمار بکری پڑی ہے، لاغر بکری پڑی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی ہے، جس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، چلا نہیں جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام معبد سے 3 سوال فرمائے۔ اس وقت حضرت ام معبد مسلمان نہیں تھی، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا سوال حضور نے فرمایا، ما هذه الشاة یا ام معبد، اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے، اس بکری کا کیا حال ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، خلفها الجهد علی الغنم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر بکریاں چرانے کے لیے گئے ہیں، اس بکری میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ یہ چل پھر سکے، اس لیے بیماری اور کمزوری کی وجہ سے یہ دوسری بکریوں سے علیحدہ رہ گئی ہے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی دوسرا سوال فرمایا، فرمایا حل بہا من لبن، فرمایا ام معبد کیا اس کے دودھ ہے؟ ابھی وہ بکری گبن نہیں ہوئی تھی، کبھی گبن ہوئی ہی نہیں تھی، جو بکری گبن نہ ہو اس کے دودھ نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ اتنی بیمار کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دودھ ہے، تو سیدہ ام معبد نے دیکھا نا حضور کا چہرہ کہ حضور کیا بات کر رہے ہیں، عرض کی ہی اجہل من ذالک، یا رسول اللہ دودھ سے تو یہ کوسوں دور ہے، اگر یہ صحت مند بھی ہوتی پھر بھی اس کے دودھ نہ ہوتا، کیونکہ یہ کبھی گبر ہی نہیں ہوئی، حضور دودھ سے یہ کوسوں دور ہے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی تیسرا سوال فرمایا، فرمایا اتأذنین لی ان احلبها، فرمایا ام معبد کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اس کا دودھ دھو لوں؟ عجیب سوال ہے، سیدہ بڑے عجیب نظروں سے دیکھ رہی، حضور کیا سوال کر رہے ہیں؟ اچھا تو اجازت دیتی ہے کہ مجھے میں اس کو دھو لوں؟ اسے کہتے ہیں دودھ چوڑا، اردو میں کہتے ہیں دودھ دھو لوں۔ تو سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، چہرہ دیکھ رہا ہوں حضور کا یہ کیا بات کر رہے ہیں، اس کے دودھ ہے ہی نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، لاغر کمزور ہے، کیسے دودھ آ سکتا ہے؟ تو کہنے لگی فداک امی و ابی ان رأیت بها حلبا فاحلبها، کہا حضور اگر آپ کو اس میں دودھ نظر آ رہا ہے تو حضور آپ دھو لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو دھو لیں۔ جب یہ کہا نا اجازت مل گئی، حضور کی یہاں سیرت دیکھیں، وہ جو امام الانبیاء ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو ہم سب کے آقا اور مولا ہے، جن کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور نے تعلیم کیا دی ہے، رب کے محبوب نبی ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بغیر اجازت کے کوئی چیز استعمال نہیں فرماتے، یہ تعلیم دی ہمیں۔ اور ہم میں سے بہت سارے ایسے اجازت لیتے ہیں، لاکھوں ہزاروں ہڑپ کر لیتے ہیں، بغیر اجازت کے کھا بھی لیتے ہیں، کسی نے ہمارے سے بھائی کھا لو جی دیتے جانے کے خیر ہے، کوئی اجازت کی ضرورت نہیں۔ امام الانبیاء جو ہر چیز پر تصرف ہے، ہم حضور کے غلام ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، اجازت نہ بھی لیں تو ضروری نہیں، لیکن حضور نے تعلیم دی اور حضور نے اجازت دی سیدہ ام معبد سے، اور جب یہ اجازت مل گئی نا فدعا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصف اللہ تعالی، سرکار نے فرمایا اسے ادھر لاؤ، حضور نے بلایا اس بکری کو، فرمایا لاؤ اسے ادھر میرے پاس، فمسح بیدہ ضرعا، اپنے مبارک ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم،
मुबारक हाथ हुजूर ने उस बकरी के थनों पर फेरे। ये हुजूर की कसरत है। इन्ना अतुना कल कौसर महबूब, हमने आपको कसरतों की इंतहाओं से नवाजा। सरकार ने अपने मुबारक हाथ उस बकरी के थनों पर फेरे और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वदआ बिइलाही युरमिनु रहता, फरमाया है उम्मे मोहम्मद, मुझे वो बर्तन देना जो तेरे घर में सबसे बड़ा बर्तन है, इतना बड़ा बर्तन देना जिससे पूरी जमात से हो जाए। छोटा बर्तन ना देना, इतना बड़ा जो तेरे घर में सबसे बड़ा बर्तन है ना, वो मुझे देना तुमने। अब वो बर्तन जो सबसे बड़ा बर्तन था ना, वो लेकर आई हुजूर की बारगाह में। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लिया, वहाला बिहा अज्जा, हुजूर ने दूध धोना शुरू कर दिया। हत्ता अलाहुल बहा, रावी कहते हैं वो जो बर्तन था ना, उसके किनारों से दूध छलकने लगा, फूल भर गया और बाहर गिरने लगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बर्तन उठाया और सबसे पहले जो मेजबान जी, वो तो हजरत उम्मे माबद थी ना, लेकिन अजीब मामला, जो मेहमान बनकर आए वही मेजबान ठहरे। हुजूर मेजबान बन गए। सबसे पहले हुजूर ने सैयदा उम्मे माबद को फरमाया, ए उम्मे माबद, पहले तू पी। अब उन्होंने पिया, फिर हुजूर ने अपने असहाब को दिया, फरमाया अब तुम पियो। इसके बाद फिर खुद पिया। और रावी कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा वो बर्तन उस बकरी के नीचे रख दिया, दोबारा रखा और फिर हुजूर ने उसको धोना शुरू कर दिया। इतना दूध निकला कि वो बर्तन फिर लबालब हो गया। तो करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे मोहम्मद, ये हमारी तरफ से तोहफा रख लो, तेरा शुक्र आएगा तो उसे पेश कर देगा।